زندگی رک سی جاتی ہے، نہ وقت گزرتا ہے نہ دل سنبھلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی تھم سی گئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ زور سے چیخیں، کسی کو اپنی تکلیف سنائیں، لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، راستے گم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دھند ایسی چھا جاتی ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، دل بوجھل، آنکھیں بے نور، اور دماغ میں ایک نہ ختم ہونے والا دائرہ بن جاتا ہے۔ تب لوگ دلاسے دیتے ہیں، حوصلہ رکھو، سب بہتر ہو جائے گا، مگر آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، کب، کیسے، کیا واقعی کچھ بدلنے والا ہے؟ کیا آپ نے بھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب دل چاہتا ہو کہ کوئی آپ کو سمجھے، کوئی پوچھے کہ کیا ہوا، لیکن خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا؟ ایسے لمحوں میں ایک بات یاد رکھیں، آپ بالکل تنہا نہیں ہیں۔ جس رب نے آپ کے دل کی دھڑکنیں لکھی ہیں، وہ آپ کی بے چینی، آپ کی بے قراری، آپ کے اندر کے طوفان کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا ٹوٹنا، آپ کی تھکن اس کے علم میں ہے، اور وہی رب آپ کو اٹھائے گا، سنوارے گا، اور وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اگر آپ نے بھی یہ سب محسوس کیا ہے تو یہ جان لیجئے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اللہ آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی کی طرف پلٹ آئیں، بنا کسی شکوے کے، بنا کسی شکایت کے۔ لیکن یہ سب تب ممکن ہے جب آپ خود کو ٹوٹنے کے بعد سمیٹنا سیکھیں، جب آپ دکھ کے اندھیروں میں اللہ کے نور کو تلاش کرنا شروع کریں گے۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی تو نہیں ہے۔ بات ذرا غور سے سنیں، آزمائشیں بے مقصد نہیں آتی، یہ ہمیں بیدار کرنے، جھکانے اور سنوارنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ہم اکثر ان سے لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے گزر کر ہی ہم اللہ کے خاص رحمت تک پہنچتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس اندھیرے میں کیسے روشنی تلاش کریں، کیسے اس بے چینی کو اندرونی سکون میں بدلیں۔ اس لیے اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے والی ہوں جن پر اگر آپ دل سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود میں حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ یہ باتیں محض کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ رہنمائی اصول ہیں جو آپ کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، آپ کی سوچ کو بدلیں گے، اور آپ کو اللہ کی قربت کا ایسا ذائقہ چکھائیں گے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آئیں ان باتوں کو دل سے سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مرحلہ ہو جس کا آپ کو عرصے سے انتظار تھا۔ سب سے پہلے تو اللہ کو اپنا رازدار بنائیں۔ کبھی دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ رہا ہو، جیسے کوئی ایسی چیز دل پر سوار ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تب انسان کسی کو تلاش کرتا ہے، کوئی ایسا انسان جو میرے دکھ، میرا بوجھ، میرے غم کو سن لے۔ اور جب ہم دنیا والوں کو اپنے دل کی بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ صرف سنتے ہیں یا پھر سن کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہاں سب سننے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں جو دل سے سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو سب سے بہتر سننے والا ہے، جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہمارے قریب ہے، جو بنا بولے بھی آپ کے اندر کا حال جان لیتا ہے، اور وہ ہے آپ کا اور میرا پیارا اللہ۔ ہم اکثر لوگوں کو رازدار بناتے ہیں، انہیں اپنا دکھ، اپنی الجھنیں، اپنے خواب سونپ دیتے ہیں، لیکن وہ کب تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ کبھی وہ خود مصروف ہو جاتے ہیں اور کبھی ہمارے جذبات کا وزن نہیں اٹھا پاتے۔ یاد رکھیں، دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے کسی انسان کی نہیں، اللہ سے سچی بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے دل کی گہرائیوں کا اصل رازدار صرف اللہ کو بنائیں۔ اسے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں،
کیا محسوس کرتے ہیں، کیا کھویا ہے اور کیا پانے کی امید ہے۔ جب آپ دکھ سے بھر جاتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں اس سے بات کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب دل بھر جائے، جب کسی کو کچھ بتانے کا دل میں خیال آئے، تو بس آنکھیں بند کیجیے اور اپنی دل کی آواز اللہ تک پہنچا دیجیے۔ یقین مانیں وہ سنتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے دل کھول کر بات کریں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوں تو سجدے میں گر جائیں، رو رو کر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی آزمائشیں اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا حق نہیں کھایا، کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر بھی ہمیں تکلیف کیوں ملی، مشکلیں کیوں آئیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی گئیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا ایمان آزمایا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صرف آسانیوں میں شکر گزاری کرتا ہے یا تکلیف میں بھی میرا وفادار رہے گا۔ اللہ کی آزمائشیں سزا نہیں ہوتی، یہ تو رب کی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیں عام لوگوں میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں صرف صابر اور شکر گزار اور سچے لوگ پہنچتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے جن بندوں کا تذکرہ کیا ہے وہ سب آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جلتی آگ میں پھینکا گیا اور انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں بیماری نے جکڑ لیا لیکن زبان پر شکایت کا ایک لفظ نہیں آیا۔ اگر آج آپ کا دل تھکا ہوا ہے، راستہ بند ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بس اتنا یقین رکھیں کہ اللہ خاموش ضرور ہے لیکن غافل نہیں ہے۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین انداز میں آپ کے لیے دروازہ کھولے گا۔ بس تھوڑا اور صبر اور بھروسہ، کیونکہ آزمائش کے بعد اللہ کی خاص مہربانی آتی ہے اور وہ مہربانی آپ کے تصور سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو وہ ہمیں خاص کر رہا ہے، کیونکہ آزمائشیں دل کو جھاڑتی ہیں، غرور کو ختم کرتی ہیں اور ہمیں ہمارے اصل رب کی طرف پلٹاتی ہیں۔ آپ کی تکلیف، آپ کی راتوں کے آنسو، آپ کی بے قراری سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ ہر اس بات سے واقف ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اس کے قدموں میں جا کر گڑ گڑائیں۔ وہ دوست ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسے رازدار بنائیں۔ وہ ہمیں ہر طرف سے خالی کر دیتا ہے تاکہ ہم صرف اس سے بھریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے۔ وہ صرف دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ دل بھی بدل دیتا ہے، حالات بھی بدل دیتا ہے۔ اگر آج آپ کے حالات مشکل ہیں، اگر آنکھیں بار بار بھیگ جاتی ہیں، تو بس ہار مت مانیے، دعا کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، صبر کی چادر اوڑھ کر یقین کی روشنی جلاتے رہیں، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے اور ہر صبر کے بعد اللہ کی خاص مہربانی۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔